آپ کو پتا نا جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ پھر ایک ملک میں تھوڑی گھر بناتے ہیں، وہ رہتے کینیڈا میں ہیں اور گھر اپنے گاؤں میں بناتے ہیں، اپنے شہر میں بناتے ہیں جا کے، کیا پتا کبھی واپس آنا پڑے، اور وہ بند رہ کے پرانے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا تو ہمیں اتنا فکر ہوتا ہے کہ امکانیات پر بھی ہم اتنا مال لگا دیتے۔ امکانیات کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ہم کبھی آئیں، لیکن آخرت کا گھر یقینی ہے کہ وہاں جائیں گے، اس کی فکر کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ غفلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ ضرورت کی دنیا ہونے کے بعد غیر ضروری چیزوں کی طرف بھاگے پھرنا اور ان کے لیے اپنے آپ کو کھپا رکھنا۔ ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کتنی ہے، اور اس کے بعد اسے سٹاپ لگا کر کوئی آخرت کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز جو غفلت میں ڈالتی ہے وہ ہے بری دوستیاں، برے ماحول۔ دوستوں کا انسان پر بہت انفلوئنس ہوتا ہے۔ اگر دوست نماز نہیں پڑھتا تو آپ کے لیے پڑھنی مشکل ہو جائے گی، دوست روزے نہیں رکھتے تو آپ کے لیے بھی روزہ رکھنا مشکل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے دوست محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ محرم روزوں کا مہینہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اور دنوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے ماحول میں کوئی رکھ ہی نہیں رہا تو کسی کو خیال آئے گا میں رکھ لوں، الا یہ کہ اس نے کوئی پمفلٹ پڑھ لیا، کوئی حدیث کسی نے بھیج دی ہو تو وہ بھی۔ اگر سارا گھر ہی نہیں رکھ رہا تو آپ اٹھ کے رکھیں گے؟ لیکن اگر سارے رکھ رہے ہیں گھر میں تو آپ کو لیٹے ہوئے شرم آئے گی، آپ کہیں گے میں بھی اٹھ جاؤں، آپ سب اٹھے ہوئے، آج بچے بھی اٹھے ہوئے تو میں کیوں لیٹی ہوئی ہوں؟ دیکھ کے خیال آ جاتا ہے نا۔ آپ کے ہسبینڈ تہجد پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہی پڑھتے رہے، ایک دن آپ بھی اٹھ جائیں گی، یا آپ پڑھ رہی ہیں روز تو ایک دن وہ بھی اٹھ جائیں گی۔ اللہ کرے انشاءاللہ، یہ بھی دعا آمین کہیں، کیونکہ انسان اپنے ماحول سے بہت اثر لیتا ہے۔ مانی ہوئی بات، آج کل گرمی ہو رہی ہے، باہر نکلتے گرمی لگتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے نہیں، مجھے نہیں لگتی، بے شک ماحول جو مرضی ہو، کیسے ہو سکتا؟ سردی ہو تو لگتی ہے۔ ایسے ہی جہاں جس مجلس میں اچھی وائبز ہوں، ایمان کی باتیں ہوں تو وہاں ایمان بڑھتا ہے، اور جہاں غفلت کی باتیں ہوں، صرف کھانے پینے، صرف کپڑوں کی، صرف گاڑیوں کی۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ مرد حضرات کی گفتگو ایک خاص موضوعات ہوتے ہیں، پراپرٹیز پہ بات کرنا، پالیٹکس پہ بات کرنا، بزنس پہ بات کرنا، تو ساری اول سے آخر مجلس انہی باتوں پر کر کے بس بات ختم ہو جائے گی۔ خواتین کے اپنے دلچسپ موضوعات ہوتے ہیں، ریسیپیز پہ بات کرنا، کپڑوں کے برانڈز پہ بات کرنا، بچوں پہ بات کرنا، ساس سسر کی شکایت کرنا، اس کی غیبت اس کی غیبت، موسم کی شکایت۔ جی ہاں، کیونکہ بات کرنے کے لیے کوئی تو موضوع چاہیے نا۔ یہ تھوڑی ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں اچھا آج بتاؤ تم نے کتنا سبق پڑھا، قرآن کتنا پڑھا، آج کا دن کیسا تمہارا گزرا، تم اپنا ایمان کیسے محسوس کرتے۔ صحابہ کی باتیں کیا ہوتی تھی؟ آؤ بیٹھو ایمان لے آئیں، وہ ان کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ آؤ بیٹھ کے مل کے اللہ کی باتیں کریں۔ لیکن ہم اللہ کی باتیں کر کے بھی نا، یقین کیجئے کہ یہ اب مجلس برخاست ہوگی، کیا مجال کہ کوئی گاڑی میں بیٹھ کے بھی دہرائے سبق کو کہ کیا سیکھ کے آئے۔ جو لوگ کلاسز بھی لیتے ہیں میں بہت غور سے نوٹ کرتی ہوں، کیونکہ عرصے سے میں یہ چیز پڑھا رہی ہوں نا۔ کلاس ختم ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے قید کا بندھن کھول دیا، اتنی دیر پتہ نہیں کیسے چپ رہے، اتنی باتیں اور اتنا شور اور اتنا ہنگامہ، اور باتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ وہ تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے ابھی سیکھا تھا وہ کیا تھا، کیونکہ وہ دل پہ تو گئی نہیں ہوتی، تو ایک کان سے ٹکرا کے دوسرے سے نکل جاتی ہیں۔ صحابہ کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلس سے اٹھ کر جاتے تھے تو وہ دنیا کی باتیں، کھیتوں کی اور بزنس کی نہیں کرتے تھے، وہ ان ساری باتوں کو پھر سے دہراتے تھے جو آپ نے انہیں اس ٹائم سکھائی ہوتی تھی، اور ان کو پکا کر لیتے تھے، وہیں گرہ باندھ لیتے تھے۔ اس کو مذاکرہ کہتے ہیں، ڈسکشن۔ پھر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ میں نے صحیح سنا تھا، تم میرا چیک کرو۔ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے میں نے یہ بات سنی تھی کیا ایسے ہی تھی؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم آدھی بات سنتے ہیں، آدھی کہیں اور دھیان پر واپس آتے ہیں تو وہ خود سے خود کوئی نقطے جوڑ لیتے ہیں، جبکہ وہ بات ویسے ہوئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے بعض لوگ بعض اسپیکر سے غلط باتیں منسوب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود ہی نہیں مقصد سمجھا ہوتا، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر برا ماحول، بری دوستی یا غافل، چلو برا نہ بھی صحیح، میں نہیں کہتی بزنس پہ بات کرنا برا ہے یا پراپرٹی پہ بات کرنا برا نہیں، لیکن غیر ضروری اس طرح کی باتیں نہ لینا نہ دینا، نہ خریدنا نہ بیچنا۔ فلاں کا بزنس اچھا جا رہا، فلاں کا ڈاؤن ہو گیا، فلاں، یعنی اتنی باتیں کرنا کہ اس میں سے نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہماری امی کہا کرتی تھی کہ پانی میں مدانی چلانا،
اگر آپ دہی میں مدھانی چلائیں گے تو کیا نکلے گا؟ مکھن نکلے گا. اور اگر پانی کا ڈولا بھر کے بیٹھ جائیں اور چلاتے رہیں ساری رات بھی، کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. اب تو خیر مدھانی والی بات نہیں تھی، اب تو الیکٹرک کی دنیا ہے. اور آپ بہرحال بلینڈر میں پانی ڈال کے سمودی کی خواہش رکھنا ایک دور کی خواہش ہے نا. تو بیٹھنا ایسے ماحول میں باتیں دنیا کی کرنا اور کہنا ایمان بڑھ جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ ہر وقت بس ایمان کی بات کریں، لیکن وہ مجلس انسان کے خلاف حجت بنے گی جہاں اللہ کی کوئی بات ہی نہ ہو، جس گھر میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، جس گھر میں کوئی دین کی بات ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب نہیں کہ آپ ہر وقت گھر والوں کو پریشان کریں اور کہ میں نے آج یہ سبق پڑھا ہے، سنو میری بات سنو. نہیں، لیکن اچھے خوشگوار انداز میں آپ تجسس کریٹ کر کے، تمہیں پتا ہے آج میں کیا سن کر آئی ہوں، فلاں چیز کے بارے میں میں نے کیا سنا، میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے. یہ ساری چیزیں ہم روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں سے بھی کوئی علم کی بات نہیں کرتے، کوئی سنجیدہ ڈسکشن نہیں کرتے، کوئی کام کی بات نہیں کرتے. بس زیادہ زیادہ کہیں کہ نماز پڑھ لی یا کھانا کھا لیا، ہوم ورک کر لیا. اگر ہم بچوں سے اپنی گفتگو کا جائزہ لیں تو ہمارے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں. ان بیچاروں کے کان پک گئے ہمارے مخصوص جملے سن سن کے. کھانا کھا لیا، چیزیں رکھ لی، فلانا کر لیا، فلانا کر لیا، فلانا کر لیا. اس کے بعد آگے کیسے تھے وہ ماں باپ یا گھر میں نانی دادی ہوتی تھی جو بچوں کے ساتھ ان کو کہانیاں سناتے، ان کو مزے مزے کے لطیفے سناتے، پہیلیاں بجواتے. آپ میں سے بچپن میں کس کس نے پہیلیاں بوجھنے کا کھیل کھیلا ہوا ہے؟ اچھا، ماشاءاللہ. مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو پہیلیاں بجوائی ہیں؟ آپ تھوڑے ہاتھ ہیں. دیکھا نا، ایسی چیز ہے جو نا یہ ایک مفید ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ غور و فکر، اچھا یہ، اچھا وہ، اچھا وہ، کتنا دماغ بچے کا چلتا ہے. اچھا جھوٹے لطیفوں کی تو میں بالکل قائل نہیں کہ آپ جھوٹے لطیفے ان کو سنائیں، لیکن آپ دلچسپ کہانیاں، اچھی چیزیں پڑھ کے بچوں کے آنے سے پہلے صرف کھانا نہیں تیار کر کے رکھا کریں، کوئی چیز پڑھ کے بھی رکھا کریں کہ آج آئیں گے نا، آج میں نے یہ والی بات کرنی ہے، میں نے اس کا موقع نکالنا ہے. پھر ان سے کوئی اچھی سی چیز شیئر کریں اور وہ سنیں گے آپ کی بات. تو بہرحال چونکہ ہم خود ایک روٹین میں بس وہی سوچیں جو سویرے اٹھے یا خواب کوئی دیکھ لیا بس سے پریشان، اور پھر وہی سوچے لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں بھاری قدموں کے ساتھ. بچے آتے ہیں تو موڈ آف ہے، کوئی ان سے بات نہیں، بےچارے خود ہی اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھا پی کے اٹھ جاتے ہیں. خود ہی نکالو فریج میں سے دودھ اور لے لو وہ سینڈوچ اور کھا لو کچھ. تو پھر ایسی تربیت کیسے ہوگی نا؟ تو ہمیں گھر میں ماحول بنانا ہے، سمجھ آئی؟ اور ماں جو ہے نا اس سے روشنی ہوتی ہے گھر میں، وہ ماحول بناتی ہے. آپ جب اسمائل کرتی ہیں سارا گھر اسمائل کرتا ہے، اور آپ کا جب موڈ آف ہوتا ہے تو پھر گھر میں مزہ نہیں آتا. تو اس سے بچنا ہے. کتنا بھی کام کرنا پڑے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کی خاطر کریں اور صبر کریں اور اپنی تھکاوٹ کا اظہار ہر وقت نہ کریں. اور پھر گھر کے علاوہ اپنے دوستوں کا بھی انتخاب صحیح کریں. ایسے دوستوں سے فاصلہ رکھیں کہ جو آپ کو بہت غافل کرتے ہیں، فضول کی باتیں کرتے ہیں اور غفلت میں پڑے ہیں اور آپ کو بھی ڈالتے ہیں. اچھا اب اس کے نقصان بھی ہیں غفلت میں پڑنے کے. جب انسان ایک کانشیس لائف نہیں گزارتا، تقویٰ والی لائف نہیں گزارتا، تو پھر اس کے نقصان بھی ہوتے. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کا دل تنگ پڑتا ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، انسان بے حصہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں کوئی سسپینس ہوتا ہے تو سارے گھر والے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور گیس کرنے لگتے ہیں. اچھا مثلاً بچے گھر آئے اسکول سے تو آپ کہتے ہیں میں نے اور تمہارے بابا نے ایک پلان بنایا ہے، گیس واٹ، مثلاً سوال کر دیا. اچھا ہم ہالیڈیز میں جائیں گے، یا آپ کہتے ہیں ہم نے کہیں جانے کا پلان کیا. پھر تو آپ دیکھیں کیسے وہ باتیں کرتے ہیں. اکثر مائیں کہتی ہیں باتیں نہیں کرتے بچے کیونکہ ہمیں باتیں کرنی نہیں آتی، ہم ان کا دماغ نہیں جگاتے، خود سوئے میں ان کو سلائے رکھتے. تو آپ ان سے ایسے سوال کریں کہ جس کے بارے میں ان کی دلچسپی بھی ہو اور پھر وہ آپ کی ڈسکشن میں حصہ بھی لیں. ورنہ کیا ہے کہ آپ کا دل بھی اداس رہے گا، بچوں کا بھی، کوئی آپس کی بانڈنگ نہیں، کوئی گھر میں مزہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز کتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کیا وجہ؟ کیونکہ اکثر لوگ تنہائی کا شکار ہیں. کچھ لوگ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہیں. کیوں؟ کسی سے بنتی نہیں، کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کر پاتے، نہ ہسبینڈ سے بنتی ہے، نہ بچوں سے بنتی ہے، نہ دوستوں سے بنتی ہے، بس پھر اپنی دنیا میں ہے. مجھے نہیں کسی سے ملنا، میرے گھر کوئی نہ آئے، میں نہیں یہ کال اٹینڈ کر رہی. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ خوشحال زندگی کی نہیں.
یہ تو ہیلدی لائف نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ غفلت، کچھ ہے نہیں کرنے کو، کوئی پرپز نہیں لائف میں. پھر انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایک اور نقصان یہ کہ شیطان انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے. ایسے شخص کی عبادات میں بھی کوئی لطف نہیں ہوتا، قبول بھی نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غفلت سے کر رہا ہوتا ہے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میں کر رہا ہوں، اللہ ضرور سنے گا. وہ جیسے لوگ بارش کے لیے نکل رہے تھے نا دعا کرنے، تو ایک شخص نے اس میں سے چھتری اٹھا لی. کہا کہ یہ کیا، ابھی تو بارش ہی نہیں، تم چھتری لے کے. اس نے کہا کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ ہم دعا کریں گے تو بارش برسے گی، ایسا یقین ہو اللہ پر. فرمایا جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی جس کا دھیان ہی نہیں ہے دعا کرنے میں، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. اور جب ان سے کہنا دعا کرو کہ تو بہت دعائیں کی ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کوالٹی کیا ہے ان دعاؤں کی. اور سب سے بڑا نقصان اس غفلت کا یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو سخت ریگریٹس ہوں گے کہ میں کیوں سوئے ہوئے زندگی بسر کر کے آیا، کیوں میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. سورۃ الفجر میں آتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا، کاش میں دنیا میں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا، یہاں کے لیے کچھ تیار کر کے بھیجا ہوتا. اور اب کیا ہے کہ غفلت کا علاج کیسے کریں. ٹھیک ہے نا، بیماری تو پتہ چل گئی، اب کریں کیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس بات کی لسٹ بنائیں کہ آپ کے فرائض کیا کیا ہے، آپ کی ڈیوٹیز کیا کیا ہے، حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی ہوں اپنے فرائض کو نہیں بھولتے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. سورۃ نور میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. وہ اپنے بزنس میں ہیں، اپنے جاب میں ہیں، وہ کہیں پر بھی ہیں تو وہ کیا ہیں؟ الرٹ ہیں. وہ اپنے فرائض سے نہیں غافل ہوتے. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. اپنی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنائیں کہ کیا کیا آپ پر فرض ہے. نماز فرض ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کس مہینے میں ڈیو ہے، اور اس کے لیے پہلے سے ہی اپنی کیلکولیشن شروع کر دیں. حج کر لیا کہ نہیں کیا، اس کے لیے رقم جمع کرنی شروع کریں، انتظامات کرنے شروع کریں. اسی طرح اگر والدین زندہ ہے تو ان کے کچھ حقوق ہیں، رشتہ دار زندہ ہیں تو ان کے کچھ حقوق ہیں، چاہے وہ اس ملک میں نہ رہتے ہوں، ان کی خیر خبر پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کے وسینٹی میں کون ضرورت مند لوگ ہیں، کہاں کون بیمار ہے، کون کس چیز کا ضرورت مند ہے، یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ان چیزوں کا تو پھر آپ کریں گے کب؟ ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں.